بے حیائی، فحاشی، بدکاری، سیاہ کاری، اریانی کی دنیا میں ریکارڈ ساز خرچ کیا گیا۔ 2 ٹھمکوں پر 2 کروڑ یہ خرچ کرنے والا ملک پاکستان اور اس کا میڈیا ہے۔ کیوں خرچ کیا؟ ویسے تو غربت، مہنگائی، کنگالی ہے۔ بات یہ ہے کہ عوام کے شوق ہیں، نوابانہ شوق ہیں، شاہانہ شوق ہیں، خرچ کرنا پڑتا ہے، بزنس ہے، دھندا ہے، پھر کیا گندا ہے، اندھا نہیں ہے، سوچ سمجھ کر خرچ کیا جاتا ہے، کیونکہ پتہ ہے کہ اس کو ملٹی پلائی بڑے سے بڑے عدد سے کر دیں، یہ رقم واپس آئے گی، کئی گنا ہو کر آئے گی، اسی دنیا میں آئے گی۔ یہ مولوی، امام، عالموں پر خرچ کیا کرنا؟ یہ تو اگلی دنیا کی باتیں، آخرت کی باتیں ہیں۔ وہاں کس نے کیا دیکھا؟ وہی کفار کی سوچ مسلمانوں میں آ گئی۔ اس وقت نہ صرف پاکستان بلکہ انڈیا اور دیگر ممالک میں یہ 2 ٹھمکے جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئے ہیں، اور اس ٹھمکا گرل کو 3 دنوں میں 2 کروڑ مل چکے ہیں، اور ابھی تو ایئر ٹکٹس، 5 اسٹار ہوٹلز اور اوپر کی کمائی غیر محدود ہے۔ پھر ایڈز، کمرشلز اور فیوچر وہ الگ ہے۔ الیکٹرانک میڈیا، چھوٹی بڑی اسکرین، سوشل میڈیا، برانڈز، شوز، ان کی ڈیمانڈ الگ ہے۔ ان مارننگ شوز والوں کا یا برانڈز والوں کا، میڈیا والوں کا قصور نہیں، وہ وہی دکھاتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں، جس کو آپ شیئر کرتے ہیں، جس کو آپ اپنے قیمتی ویو دیتے ہیں، جس پر آپ کمنٹ کرتے ہیں، جس سے آپ خوش ہوتے ہیں، جس پر آپ خرچ کرتے ہیں، وہ اسی پر خرچ کرتے ہیں۔ اسی چہرے کو جو اسکرین پر وائرل ہوتا ہے رول ماڈل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، پھر کیش کیا جاتا ہے، کیش ہر الٹا سیدھا کام کروا کے آپ کے گھروں اور آپ کے دلوں تک پہنچایا جاتا ہے۔ ٹرانسجنڈر ہو، ڈانسر ہو، ایکٹر ہو، سنگر ہو، سب اپنی اسکرین پر چلاتے ہیں، اپنے گھروں میں اس طرح لے آتے ہیں۔ کبھی کسی اسکالر، ڈاکٹر، ٹیچر، حلال محنت مزدوری کمانے والے ورکر کا بھی یہ مقام دیکھا؟ اس پر بھی اتنا خرچ ہوا؟ اصل مجرم ویورز ہیں۔ مارکیٹ میں وہی آتا ہے جس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے۔ ذرا سوچئے، آدم علیہ السلام شجرہ ممنوعہ کے قریب گئے، ابلیس نے وسوسہ ڈالا تھا، قصور ابلیس کا شمار ہوا یا خطا آدم کی لکھی گئی؟ یہ سبق تھا کہ وسواس، شہوات، شبہات کے ہوتے ہوئے تم نے بچنا ہے، لیکن ہم اپنا آپ نہیں بچا سکے۔ ہمارے ہاں کوئی قدر نہیں ہے ایک پردے والی خاتون کی، کوئی عزت نہیں ہے ایک محنتی، عبادت گزار، صوم و صلات کی پابند، متقیہ، گھر بچانے والی، عزتوں کی محافظ، بچوں کی تربیت کرنے والی، دنیا سے کٹ ہو کر اللہ کی رضا اور اولاد اور خاوند خاندان کے لیے زندگی گزارنے والے کی۔ ہمارا معاشرہ، آپ لوگ پتہ ہے اس کو کیا دیتے ہیں؟ طلاق، یا وہ زخم جن کو کبھی مندمل نہ کیا جا سکے، جو کبھی بھرے نہ جا سکیں۔ نہ گھر میں اس کو اس کا وہ مقام دیا جو اس کے رب نے اس کے لیے رکھا، جو اس کے اسلام نے اس کو دیا، نہ باہر اس کو کام کرنے کی وہ آزادی دی جو اس کو اس کا رب اور اس کی شریعت دیتی ہے۔ اس کی آواز، انداز، حتیٰ کہ الفاظ تک کا تعاقب کیا جاتا ہے۔ ان کی ترجیحات، ان کی عیاشیاں، ان کے شوق دیکھیں، یا ان کی موبائل ہسٹری یا میوچل فرینڈز چیک کریں تو سب ٹک ٹاکرز اکٹھے نظر آتے ہیں۔ میری مسلم بہنوں، بیٹیوں، بیویوں، چھوڑ دو ان کے حال پر۔ آپ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں، اتباع میں دین کا کام کرتی جاؤ۔ آپ کے گھر آپ کے ہیں، یہ ساری دنیا آپ ہی کے لیے ہے۔ آپ کے انداز، آپ کے الفاظ، آپ کی آواز پر کوئی پابندی نہیں سوائے اس کے جو اللہ نے حرام کیا۔ یہ وہ درد ہے، یہ وہ نقصان ہے کہ جس کو میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی، جس کو میں لفظوں سے روک نہیں سکتی۔ غربت کے ساتھ عبادت، محنت مشقت پر استقامت، گمنامی میں پرہیزگاری میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، مگر نہیں قدر کی جاتی، نہ علم کی، نہ صورت کی، نہ سیرت کی، نہ ڈگریز کی۔ اس سب کے باوجود شہوت، شہوت، شہوت۔ اریانی کو فیشن، ماڈرنزم اور گالی کو گلیمر بنا کے پیش کیا گیا۔ نہ اس میں مارننگ شوز والے قصوروار ہیں، لوگ نام لے لے کے کہہ رہے ہیں،
نہ ہی میڈیا والے۔ اسی جوائے لینڈ فلم کے حوالے سے کیا کم شعور، آگاہی، نقصان، تباہ کاریاں، حرام کاریاں کم بتائی گئیں؟ یہاں تک کہا گیا کہ نہ آپ حکومت سے گلہ کرو، نہ میڈیا سے، آپ خود اپنے ہاتھوں کو اور اپنے پاؤں کو اور اپنی جیب کو روک لو، نہ خرچ کرو، فلاپ کر دو، نہ ٹکٹس خریدو، نہ جاؤ دیکھنے۔ مگر عوام ایسے ٹوٹی جیسے کوئی جنت کا دروازہ کھلنا ہو۔ واقعی انہوں نے اسی کو